پہلے کہ میں اس ٹاپک کی طرف بڑھوں تو میں ایک لڑکا جو کہ 18 سال کا ہے اور امریکہ میں رہتا ہے، ہم تو آج جس سٹیج اور ایج میں ہیں، ہمارے یہاں پہ شاید ہم اس کمپلیکس کے شکار ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیزیں ریسورسز نہیں ہیں، تو ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی وقت میں یہ ریسورسز اس طرح سے نہیں ہوتے، کوئی ایشو نہیں ہے، ساری قومیں اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں جیسے ہم آج ہو رہے ہیں۔ وہ 18 سال کا لڑکا مزدوریاں کرتا ہے جی، جیسے مینول مزدوری کہتے ہیں، مینول لیبر، مزدوری کے بعد اس نے، اور اسے چونکہ کام کوئی نہیں آتا تھا، پڑھا لکھا کوئی بہت زیادہ تھا نہیں اس وقت، تو مزدوری کر کے چند پیسے کماتا اور اپنا روزگار چلاتا تھا، کوئی الڑ سا ہی، الڑ مٹیار ہوتی ہے نا، یعنی کہ کما لیا اور کھا لیا، بس اسی چکر میں خیر وقت چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے وہ مینول مزدوری بھی نہ ملی، پیسے جو تھے وہ کھا لیے، اور مینول مزدوری کے چکر میں اب ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اس دفتر کے چکر اس کے چکر، کوئی چیز نہیں۔ ایک آفس گئے تو آفس نے کہا جی ہمارے پاس ڈائریکٹ سیلنگ کو سمجھتے ہیں؟ ڈائریکٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، فیری والے نہیں، یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ نا، بیسیکلی پونزی اسکیمیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ پاکستان میں تو بڑی ساری ایسی اسکیمیں آئیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا پیسہ لوٹا بھی۔ ڈائریکٹ سیلنگ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے، ریفرنس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ سیلنگ میں، اس کے اوپر ہم کسی دن پھر بات کریں گے چونکہ وہ اس سیلز کا حصہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ سیلنگ میں انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا ہے کارڈ جو ہماری کمپنی کی طرف سے ہے، یہ ہے بروشر اور وہ ہے دروازہ، یہ کارڈ لیں، بروشر لیں اور جا کر بیچیں، ہمیں بھی کما کر دیں اور خود بھی کھائیں۔ ٹھیک ہے جی، لو جناب، نہ اسے پتا کہ بیچنا کیسے ہے، نہ اسے یہ پتا کہ کسٹمر کیا ہوتا ہے، نہ اسے پتا کہ بیسیکلی ایک جو سیلز پرسن ہے اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں جانا ہے، اور مزے کی بات ہے جس بندے نے اسے ہائر کیا تھا اسے سیلز کی الف بے کا ہی پتہ نہیں، یعنی کہ وہ خود بیچ نہیں سکتا، اس لیے اسے بیچنے والوں کی ضرورت تھی۔ اب اس نے بیچنے والے رکھے تو کمال کی بات یہ ہے جو بیچنے والا اسے بھی نہیں پتا کہ بیچنا کیسے ہے۔ جناب مارکیٹ میں جانا ہے، اس نے ایک بات ان کو بتائی، کہتے بھائی مارکیٹ میں جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ نمبرز بڑے امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ جتنے زیادہ لوگوں کے پاس جاؤ گے نا اتنا ہی مال کی ان پٹ بڑھتی چلی، یعنی کہ ممکن آپ کی ممکنہ سیلز بڑھ جائیں گی جتنے لوگوں سے ملو گے۔ اس نے ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کیا، صبح 5 بجے سے لگتا، رات 11 بجے تک لوگوں کے دروازے جاتا، آفیسز جاتا، لیکن اٹس آل ان وین، کوئی فائدہ نہیں ہوا، مارکیٹ جاتا رہا آتا رہا۔ اچھا چلتے چلتے اسے پتا چلا، یعنی کہ جب کوئی 2-3 مہینے اس طرح گزر گئے، یہ بڑا روز سخت ہوتا، کوئی 1-2 سیلز ہوتی، وہ خرچہ پانی بڑی مشکل سے نکلتا، ایون کہ ایک ایسے ڈرائنگ روم میں یہ رہتے تھے جس ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی واش روم، اٹیچ واش روم ہوتا ہے نا، اس کا کرایہ مہینے بعد اس کا پورا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے 3 مہینے ایسے گزرے، بڑا پریشان۔ پھر درمیان میں ایک اور تجربہ کار ان کو مل گیا، ایک اور تجربہ کار مل گیا۔ اس تجربہ کار نے بتایا کہ بھیا سیلز نمبرز کا نام نہیں ہے، سیلز نام ہے نمبر آف ریجیکشنز کا، اور ان ریجیکشنز کو آپ کتنی مرتبہ فیس کرتے ہو، سیلز اس کا نام ہے۔ اب یہ اس پر لگ گیا، ایک بندے کے پاس جاتا، اسے ریجیکٹ کرتا، پھر دوسری بار اس کے پاس چلا جاتا، دوسری بار جب یہ جاتا تو وہ جو پرسن تھا جس کو یہ ڈیل کرنے جاتا، وہ پرسن تنگ آ کے اپنے آفس بوائے سے یا کسی سے کہتا یار اسے تو باہر چھوڑ کے آؤ نا، پہلے اسے تو پہلے باہر چھوڑ کے آؤ نا۔ یا انہوں نے، کئی لوگوں نے اپنے جو باہر لڑکے رکھے تھے ان کو یہ منع کر دیا کہ جب یہ لڑکا آئے گا آپ نے اسے اندر نہیں آنے دینا۔ لو جناب، وہ نمبر گیم جو تھی، جو اس نے پوری دوڑ لگا رکھی تھی، دوڑ یہ تھی کہ میں زیادہ لوگوں کے پاس جاؤں گا تو مجھے زیادہ سیلز ہوں گی، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ ریجیکشنز کے بعد دوبارہ جاؤں گا، بڑی ہمت کروں گا، وہ ریجیکشنز والا جو سلسلہ تھا اس کو کم اپ کیا، اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ آپ کیا کریں جی، یہ تو وہی حال ہے نا کہ کروں گا کیا اگر ہو گیا محبت میں ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی ڈھنگ سے نہیں آتا۔ اب ان کو لیبر آتی تھی، وہ لیبر بھی ان سے چھن گئی، سیلز میں آئے، سیلز ان کو ویسے نہیں آتی۔ اب ایک دن یہ بیٹھے تھے تو انہوں نے سوچا کہ انہی کی کمپنی میں ایک اور لڑکا ہے جو ان سے عمر میں صرف 2 سال بڑا ہے۔ کتنا؟ 2 سال بڑا ہے۔
اب 2 سال بڑا لڑکا وہ صبح 11 بجے آتا ہے, 10 بجے آتا ہے, شام کو 5 بجے گھر چلا جاتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ ڈنر کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ لنچ کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے, اور سیلز بھی اچھی کر رہا ہے, بڑا خوشحال ہے, اس کے پاس گاڑی بھی ہے. یار میرا اور اس کا کیا فرق ہے؟ اس نے خیر دل پہ پتھر رکھا, کیونکہ کسی سے سیکھنا دل پہ پتھر رکھنے جیسا ہی ہے, کیونکہ انسان سمجھا میں اس سے سیکھوں, یار میں سیکھوں, میں پوچھوں اس سے. دل پہ پتھر رکھا, اس کے پاس چلا گیا. اور ویسے بھی جب کلیگز ہوتے ہیں نا, تو یہ انسان فیل کرتا ہے یار میں اس سے پوچھوں گا تو یار کل کو یہ کرے گا, یار یہ مجھ سے سیکھ کے آگے بڑھا ہے. یہ ایک بڑی انفیریورٹی کمپلیکس کے انسان شکار ہو جاتا ہے. خیر اس سے سوچا یار جو کچھ بھی ہوگا نا بعد میں ہوگا, ابھی تو اس سے سیکھے نا, راز تو پوچھیں. گئے ان سے کہا جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کامیاب سیلز پرسن بن گئے. اچھا وہ جو دوسرا پرسن تھا وہ دل کا تھوڑا کھلے مالک تھا, کھلے دل کا مالک. اس کھلے دل کے مالک نے کہا جی آپ بیٹھیں, میں آپ کو چائے بھی پلاتا ہوں, آپ بیٹھیں. لیکن سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ سیلز کی پریزنٹیشن دیتے ہیں جا کے, ہر کوئی سیلز کی پریزنٹیشن دیتا ہے نا, جس کو میں اس دن آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ سیلز اسکرپٹ ہوتا ہے ہمارا, اور سیلز اسکرپٹ جا کے ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہماری یہ پروڈکٹ ہے, اس طرح ہم نے وہ چیزیں بنائی ہوتی ہیں اور وہی جا کے ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. کہ جی آپ اپنی سیلز کی پریزنٹیشن تو دے ذرا مجھے. عرفان صاحب اسے ذرا تھوڑا سا کیجیے گا, اس کی کولنگ بہت کم. اچھا زیادہ کیجیے گا, یہ کم ہے کولنگ اس کی نا. اچھا تو سیلز پریزنٹیشن تو دیجیے گا ذرا آپ. اب یہ بڑا اس پہ جھنجھلا گئے کہ یہ مجھ سے میری سیلز پریزنٹیشن پوچھیں گے, غلطیاں نکالیں گے, بہت سارے ایشوز ہوں گے, میں تو پھر امبیرس ہوں گا. یہاں پہ پھر انا آڑے آ گئی, کہتے سر پہلے آپ اپنی بتائیں. سیکھنے بھی گئے اور ساتھ اپنی چیز بتانا. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں گے تو میں اس میں سے کرٹیک کروں گا, ان کو کوئی غلطیاں نکال لوں گا, آپ کو بتا دوں گا, تصحیح کر دوں گا. کہتے نہیں جی پہلے آپ اپنی بتائیں. انہوں نے کہا وہ پھر بڑے دل کا مالک تھا. بڑے دل کا, بڑے ظرف کا مالک ہونا بڑے انسان کی علامت ہوتی ہے نا, ورنہ چھوٹے چھوٹے بونے تو دنیا بھر میں پھر رہے ہوتے ہیں. ہمارے آس پاس بڑے سارے بونے ہوتے ہیں, قد بڑے ہوتے لیکن کردار بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن وہ کردار کا بھی بڑا تھا اور قد کا بھی بڑا تھا. چلے گئے, اس نے کہا جناب میں اپنی چیزیں اس طرح بیچتا ہوں اور اب آپ بتائیں. انہوں نے اپنی وہ جو سیلز اسکرپٹ تھا ان کے سامنے رکھا, جی میں جا کے اس طرح بات کرتا ہوں. انہوں نے ان کو بتایا کہ جی آپ نے اب اس طرح سے کام کرنا ہے اور مارکیٹ میں جانا ہے اگلے دن, اور کر کے اس کے بعد مجھے بتانا. جو چیزیں انہوں نے ان کو بتائیں, اگلے ہی دن جب جا کے انہوں نے کام شروع کیا, ان کا کام صبح 5 بجے کی بجائے 8 بجے شروع ہوا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے 8 بجے جانا ہے, بعد میں آپ 9 بجے پہ آنا. 8 بجے جانا ہے اور شام 6 بجے سے زیادہ آپ نے کام نہیں کرنا, اور یہ آپ کا ٹارگٹ, اور اس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. جناب اگلے ویک کے بعد آپ کی میرے ساتھ میٹنگ ہوگی. میٹنگ ہوئی تو حیران کر دیا اس بندے نے, کیونکہ اس بندے کے پاس کمیونیکیشن بہت اچھی تھی, لیکن سیلز کا ایک اپنا آرٹ ہے, سیلز کا ایک اپنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی بات کر لیتا ہے وہ سیلز کر لیتا ہے, جو کوئی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے وہ سیلز کرتا ہے. اب اس سے بھی اگلی سٹیج ہے, جو کوئی سیلز کمیونیکیشن کر لیتا ہے وہ اصل میں زیادہ سیلز کرتا ہے. اب اس شخص نے کام شروع کیا اور حیران ہی کر دیا پوری کمپنی کو. سیکھ لیا نا. اسے بعد میں پتا چلا کہ وہ جو بندہ ان سے ڈبل ٹرپل یا 5 گنا زیادہ سیلز کر رہا تھا, وہ کسی فارچون 500 کمپنی میں رہا. وہاں پہ 16 مہینے اس کی ٹریننگ ہوئی. کتنی؟ 16 مہینے. کس چیز کی ٹریننگ؟ سیلز کی ٹریننگ. پاکستان میں ایک کمپنی مجھے بتائیں جو کنٹینیوسلی اپنی سیلز ٹیم کو 16 مہینے ٹریننگ کرواتی. ایک بھی کمپنی. ملٹائی نیشنل کمپنیز ہے پاکستان میں, ان ملٹائی نیشنل کمپنیز میں بتائیں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. نہیں سر, مستقل. دنیا میں آج بھی جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ آن بورڈنگ سے پہلے ایک پیریڈ سے گزارتے ہیں جس کو پریپریشن پیریڈ کہا جاتا ہے. ایک تو تھا نا پروبیشن پیریڈ, ایک جس کو وہ پرماننٹ کر لیتے ہیں نا کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ چلنا ہے,
وہ ایسٹ ہے اس कंपनी का, उसके लिए उसका प्रेपरेशन पीरियड तय करते हैं कि जी इस पीरियड में हम आपको तैयार करेंगे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इतनी देर तक आप हमारे साथ रहेंगे भी, और लोग लॉयल रहते हैं, लोग लॉयल रहते हैं। आपने देखो कि कंपनीज में हम सुनते हैं यार इस कंपनी को 40 साल इस बंदे को इस कंपनी के साथ हो गया, और ऐसा नहीं होता कि वो 40 साल के बाद वो बंदा उसी तरह 40-50 हज़ार 60 हज़ार पर या लाख 2 लाख पर फिर रहा होता है। 40 साल बाद उसकी भी एक वर्थ होती है। अच्छा, अब उस बंदे ने, जब जो दूसरे नंबर वाला बंदा था जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने बताया कि मैं 16 माह मेरी मुसलसल ट्रेनिंग हुई है भाईजान, और मैं आपको जो बता रहा हूं ये मैंने 16 माह वो और 2 साल मैंने काम भी कर लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं 3 साल 6 माह का एक्सपीरियंस अब आपकी लाइफ है। आप इसको कितना अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और इससे कितना बेनिफिट लेते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। खैर, इस पर्सन ने काम शुरू किया और अगले 3 साल में उस कंपनी को हैरान कर दिया। ही वॉज द टॉप सेलर और हिज नेम इज मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। ये आज किताब मैं आपके सामने लेके खड़ा हूं, और दुनिया भर में जितनी भी सेल्स की ट्रेनिंग्स है, पिछली सदी में जो टॉप सेल्स ट्रेनर से दुनिया भर में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ही वॉज एट द टॉप, और इनका रिकॉर्डेड वर्जन पूरी दुनिया में 16 जुबानों में बिका है। 24 जो नेशंस हैं उन्होंने इसको परचेज किया, और हाई रेटेड सेल्स ट्रेनर रहे ब्रायन ट्रेसी। सफर कहां से स्टार्ट हुआ? नाकाम सेल से। और कामयाबी कहां से शुरू हुई? सीखने से। फिर कहते जी कि उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उन्होंने मुझे 16 कहा ना जी कि 16 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग ली है, कहते फिर मैंने जो रिकॉर्डिंग मुझे मिलती मैं उसे सुनता, जो किताब मुझे मिलती मैं उसे पढ़ता। कोई यूनिवर्सिटीज का तो मैं फारिग तहसील नहीं था, लेकिन मैंने जहां मुझसे जो मुझे सेल्स के ऊपर लिटरेचर मिला है ना, मैंने उसे पढ़ा है। जो लिटरेचर मुझे रिकॉर्डेड मिला है, वीडियोस नहीं होती थी उस वक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिला करती थी, तो मैं उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुना करता था। तो जनाब, अगर मिस्टर ब्रायन ट्रेसी सीखने के बाद, हर कोई जब कोई शुरू करता है ना, तो वो बॉटम लाइन में 10 नंबरों में होता है, कितने? बॉटम लाइन में। और जब वो सीख लेता है तो टॉप 10 में चला जाता है। तो असल में कामयाबी और नाकामी का जो फर्क है वो सिर्फ क्या है? सीखने और ना सीखने का है। तो हम चूंकि सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस सीखने के सफर में हम एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ब्रायन ट्रेसी को कोट करूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया के मटेरियल से हैं, और हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इनको कैसे देख सकते हैं, ये हम